عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ افراد کی خوشی غمی کے اسباب یکساں ہوتے ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی یا اپنے اپنے شعبہ زندگی میں ترقی اور اس کے روشن امکانات دیکھ کر سبھی لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیرینہ امراض سے شفا پانے یا تمنائیں اور مرادیں بر آنے پر بھی ہر آدمی فرحت و انبساط کے جذبات سے معمور ہو جاتا ہے۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر بجائے حسد کرنے یا دل برا کرنے کے دنیا کشادہ دلی سے مسکرا دے تو بھی اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی۔ اس کے باوجود زندگی میں برا وقت آن پڑے، غربت اور محتاجی ڈیرے ڈال دے، بیماری جڑ پکڑ جائے یا ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے تو سبھی لوگ پریشان ہوتے اور غم و اندوہ کے سمندر میں جا ڈوبتے ہیں جب تک ان مصائب کا کوئی مداوع نہیں ہوتا۔ پریشانی اور نا امیدی کی صورت باقی رہتی ہے۔ آئیں وہ راستے تلاش کریں جن پر چل کر ہم اپنی مسرتوں کو دوام بخشیں اور حزن و ملال پر غلبہ پالیں۔ یہ قانون فطرت ہے کہ آدمی زمانے کے سرد و گرم غلام گردشوں میں چکر کھاتا رہتا ہے، اور اس گردش مدام میں آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ سب لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم زندگی میں پیش آنے والے مصائب و آلام بسا اوقات ان کے حجم سے بڑھ کر اہمیت کیوں دے دیتے ہیں؟ پھر ایسے ادنیٰ باتوں پر ہم کئی دن افسردہ رہتے اور اپنی زندگی کے قیمتی لقطے ان چیزوں کے غم میں ہلکان ہو کر ضائع کرتے ہیں جو اس درجہ آزردگی کی کسی طرح مستحق نہیں ہوتے، باوجود یہ کہ بعض اوقات قرب کو ایک لمحے میں دور کر دینا ہمارے بس میں ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رنج اور حزن و ملال دل پر براہ راست حملہ آور ہوتے اور اس میں بغیر اجازت چپکے سے داخل ہو جاتے ہیں۔ تاہم رنج و الم کا دروازہ ایک بار کھل جائے تو اسے بند کرنے کے بھی ہزارہ طریقے ہیں۔ آئندہ ہم یہ طریقے جاننے کی کوشش کریں گے۔ زندگی میں ہماری ملاقات کتنے ہی ایسے افراد سے ہوتی ہے جو ہر دل عزیز ہوتے ہیں۔ لوگ ان سے مل کر خوش ہوتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے باتیں کر کے اپنے دل بستگی کا سامان کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ بھی ان دل عزیز افراد کا حصہ بن سکتے ہیں؟ آخرکار امر پر اکتفا کر کے بیٹھے رہنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کی خوبیاں اور ان کے کارنامے دیکھ کر حیرت آمیز خوشی، تعجب اور مرعوبیت کا اظہار کرتے رہیں۔ آپ خود ایسا جاں فضا کردار ادا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جسے دیکھ کر دوسرے حیرت اور تعجب میں مبتلا ہوں؟ ایسا کیوں ہے کہ محفل دوستاں میں آپ کا کوئی ساتھی یا غم ذات بولے تو سب کان لگا کر سنیں اور اس کی آواز حاضرین محفل کی سماعتوں پر چھا جائے اور لوگ اس کے انداز گفتگو سے محظوظ ہو کر اس کی تعریف کریں، اور جب آپ اپنی بات کا آغاز کریں تو لوگ منہ بسور کر کے پیچھے ہٹ جائیں یا ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو جائیں اور گپ بازی کرنے لگیں؟ عین ممکن ہے کہ آپ کے پاس اپنے ساتھی سے زیادہ معلومات ہو اور تعلیمی میدان میں آپ اس سے اعلیٰ ڈگری کے حامل ہوں یا اس سے بلند منصب پر فائز ہوں۔ پھر وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوا اور آپ کیوں ناکام رہے؟ ایک وہ باپ ہے جس کے بچے اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ گھر آتا ہے تو اسے دیکھ کر اس سے مل کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور ایک وہ بد نصیب باپ ہے جو اپنی اولاد کی رفاقت کو ترستا رہتا ہے اور اولاد اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے طرح طرح کے بہانے گھڑتی اور عذر تراشتی ہے۔ کیوں ہیں تو دونوں ہی باپ؟ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کتاب میں ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے کہ زندگی سے لطف کیسے اٹھایا جائے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اپنی بات کو مؤثر انداز میں کیسے پیش کیا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوگا کہ معاشرے میں بدکماش افراد کی شر اور ان کے خطرناک عزائم سے کیسے محفوظ رہنا اور ان سے دنیاوی معاملات طے کرنے کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اہم بات
کامیابی یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا سراغ لگائیں جنہیں دوسرے پسند کرتے ہیں، بلکہ فائز المرامی یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایسی مہارتیں پیدا کریں جن کی بدولت آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز و محور بن جائیں۔